أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الرحم سدنة من الرحمن فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اہم سورت قرآن کریم کی ہے جس کو ام الکتاب، فاتحۃ الکتاب اور تقریباً 25 نام حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے ہیں. تو قرآن کریم کا وہ پورا خلاصہ ہے، ام الکتاب ہے، بنیاد ہے. ہم لوگ ہر وقت کی نمازوں میں ہر رکعت میں اس سورت کو پڑھتے ہیں. میں نے خطبے میں اس سورت کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور دوسری آیت پڑھی تھی: وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سورت کی ابتدا جس سے ہوتی ہے، ایک بندہ جب پوری کائنات کو دیکھتا ہے اور اتنا منظم پوری کائنات کا سسٹم دیکھتا ہے، اس پر غور کرتا ہے، سوچتا ہے کہ کسی دن بھی اپنے وقت سے سورج 1 سیکنڈ بھی تاخیر سے طلوع نہیں ہوتا، 1 سیکنڈ پہلے نہیں ڈوبتا، ہر دن اپنے وقت پر نکلتا ہے. اس کے نکلنے اور ڈوبنے کے اوقات ایام اور دن کے اعتبار سے الگ ہیں، لیکن جس دن جس وقت جو ٹائمنگ ہے اس میں کبھی کوئی تغیر، کوئی تبدل، کوئی آگے پیچھے والا معاملہ کبھی نہیں ہوتا. یہ پورا نظام، ساری چیزیں، سب کو اس کی روزی، اپنی ضرورتوں کی تکمیل سب کی ہو جاتی ہے. آسان نہیں، یہ یوں ہی ہو جاتا ہے. ایک چھوٹا سا گھر چلانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، حالانکہ وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ساری چیزیں مہیا کی جاتی ہیں، لیکن ظاہری سبب کے ساتھ وہ چیزیں مہیا کی جاتی ہیں. تو جو لوگ ظاہری اسباب کے مہیا کرنے میں لگے ہوتے ہیں ان سے پوچھئے کہ وہ ظاہری اسباب مہیا کرنے میں کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کتنی پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں، کتنی مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں. تو پوری کائنات کا نظام، تمام مخلوقات کو کھانا، تمام مخلوقات کو پانی، تمام مخلوقات کو سانسیں، تمام مخلوقات کی تمام ضرورتیں، جنسی ضرورتیں، پیٹ کی ضرورتیں، ساری ضرورتیں اس طریقے سے منظم انداز میں جو پوری ہو رہی ہے، تو اس کے پیچھے کوئی ہے نا جو اس پورے نظام کو چلا رہا ہے. تو جب اس پر غور کرتا ہے تو دل سے اس سے نکلتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، رب ہے، جو اس پورے کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے. اب اس چلانے میں جو بنیادی صفت ہے اس صفت کا تذکرہ آگے کیا گیا الرحمن الرحیم.
صفت رحمت کا. اسی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے کہ لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه سبقت رحمتی غضبی، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا، جب پوری منصوبہ بندی ہوئی اور بہت باریک بینی کے ساتھ منصوبہ بندی ایسی کہ ابتدائے آفرینت سے لے کر کے ابد الآباد تک، صرف اس دنیا کے اختتام تک نہیں بلکہ ابد الآباد تک، یعنی جنتیوں کے جنت میں جانے، وہاں رہنے، وہاں انعامات کے ملنے، اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے، وہاں سزاؤں کے پانے، اور کن کو کیا سزائیں ملے گی، وہ سب منصوبہ بندی میں شامل ہے. اور پھر اس منصوبہ بندی میں یہ بھی کہ بظاہر چیزیں جب ظاہر ہوں گی، بظاہر چیزیں جب وجود میں آئیں گی، تو اس کا کوئی ظاہری سبب دکھے گا جس سے لگے گا کہ یہ چیز اس سے وجود میں آئی. کوئی ریموٹ کنٹرول کیا جائے سامنے تو وہ بالمقابل آسان ہے کس کے کہ روبوٹ بنایا جائے اور اس روبوٹ میں اس کے اندر فٹ کر دیا جائے کہ اس کے اندر وہ سینسرز لگائے جائے کہ وہ سنے اور اس کا جواب دے. لیکن اس کے اندر جو ایجاد کرنے والا ہوتا ہے اس کا کنٹرول کمزور پڑ جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر کے منصوبہ بندی کے ابتدا سے لے کر کے جتنے مراحل ہیں، خود تقدیر کے اتنے مراحل ہیں کہ اس کو بیان کرنا بہت مشکل ہے، کیا ناممکن ہے. کہ اگر کوئی آدمی سمندر کے پانیوں کو سیاہی بنا کر زندگی بھر سارے لوگ لکھتے رہے اور سمندر کے پانی خشک ہو جائے تب بھی نہیں لکھ سکتا. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. کہ اللہ نے جو ابتدا میں جو اول پوری منصوبہ بندی کی ہے اور اس منصوبہ بندی میں اسباب کے ساتھ تمام چیزوں کو جوڑا ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ میں وہاں گیا، ہوا لگ گئی تو سردی ہو گئی، نزلہ ہو گیا، کھانسی ہو گئی، بخار فلاں. میں نے اس کو یہ کہا تو وہ غصہ ہو گیا، پھر اس نے پلٹ کر مجھے یہ کہا، اس نے یہ کہا تو یہ ہو گیا، ان کے درمیان جھگڑا ہوا تو طلاق ہو گئی فلاں، پھر اس کے بعد یہ ہوا، پھر اس کے بعد یہ ہوا. بظاہر ان تمام کے ساتھ جوڑا گیا لیکن اس کے باوجود سارا کنٹرول دھر. تو ادھر اسباب کے ساتھ بھی جوڑ دیا، ادھر کنٹرول بھی اپنے ہاتھ میں پوری منصوبہ بندی. پھر مراحل کی تقدیر کے مختلف کہ کبھی ابتدا میں، کبھی فوق عرش میں، کبھی ذریت آدم کو آدم کی کچھ سے نکالا جاتا ہے اور اس وقت بتایا جاتا ہے کہ یہ جنتی اور یہ جہنمی. اور پھر ماں کے پیٹ میں ڈالنے سے پہلے بھی، ماں کے پیٹ میں ڈالنے کے 4 مہینے کے بعد جب روح پھونکی جاتی ہے تو فرشتے کو بتایا جاتا ہے، وہ لکھتا ہے کہ یہ بدبخت ہوگا، نیک بخت ہوگا، اس کی کتنی عمر ہوگی، اس کو کیا رزق ملے گا. پھر یہ بھی تقدیر کا مرحلہ ہے. اس کے وجود میں آنے سے پہلے ساری چیزیں، یہ جو منصوبہ بندی ہے، یہ تمام چیزیں جس صفت کی بنیاد پر ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت. اسی لیے رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم کا تذکرہ کیا گیا. اسی لیے کہا گیا لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه سبقت رحمتی غضبی. پورا نظام اور پورا سسٹم جب آخر میں ختم ہوگا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو 2 صفات ہیں، صفت رحمت، اس کے مظہر میں لوگ پہنچیں گے جو اعلیٰ مظہر ہے جنت. دراصل جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت رحمت ہے اس کا مظہر اعلیٰ، اور جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت غضب ہے اس کا مظہر اعلیٰ ہے جہنم. جتنی بھی تکلیفیں دنیا کے اندر پہنچتی ہیں، چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی تکلیف ہو، اس میں جہنم کا کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے. ایسے ہی دنیا کے اندر جتنی بھی راحتیں ملتی ہیں اس میں کچھ نہ کچھ اثر جنت کا ہوتا ہے. تو صفت رحمت ہے جس کو سب سے زیادہ، لیکن یہ جو صفت رحمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت فرما دیا کہ میری صفت رحمت ثابت رہے گی، لہذا لوگوں کو نعمتیں، لوگوں کو انعامات ان کے
اور ان کے اپنی طرف سے کوششوں کے بغیر بھی ہم ان پر اپنی نعمتوں کی بارش کریں گے، لیکن کسی پر اللہ کی صفت غضب کا اثر اس کی کوشش اس کے کسی چیز کے ارتکاب کے بغیر نہیں ہوگا، اس کو کوئی سزا کچھ کیے بغیر نہیں ملے گی، ہاں نعمتیں ملیں گی، نعمتیں مل رہی اللہ کی اس صفت رحمت کی وجہ سے۔ اسی لیے رب العالمین کے بعد صفت رحمان اور رحیم کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت رحمت کے جو اثرات ہیں بسا اوقات ہم بہت محدود حد تک اس کو سوچ پاتے ہیں۔ کبھی کبھی اگر ظاہری کوئی سبب کسی چیز کے ملنے کا ہم کو نہیں پتہ چلتا یا بہت کمزور ہوتا ہے وہ ظاہری سبب، تب تو ہماری نظر اللہ کی اس صفت رحمت کی طرف جاتی، لیکن جب اسباب قوی دکھتے ہیں، جب ہم کسی چیز کی کوشش کرتے ہیں یا کوئی ہم سے اوپر والا اس کی محنت کرتا ہے اور اس کی وجہ سے کوئی چیز ہم کو ملتی ہے، اس کے اثرات، اس کے پھل اور اس کے نتائج ملتے ہیں، تو وہاں بسا اوقات ہم سے یہ غفلت ہوتی ہے کہ ہم ان اسباب کے پیچھے چھپی ہوئی اللہ کی رحمت کو یاد نہیں کرتے، نہیں کر پاتے، یا ہمارا ذہن ادھر نہیں جاتا۔ اسی لیے میں نے ابتدا میں یہ بات کہی کہ وہ اللہ کی صفت رحمت ہی ہے کہ جس نے تمام چیزوں کو وجود بخشا اور تمام ضروریات، پورا نظام اللہ تبارک و تعالی سنبھالے ہوئے ہیں، چلا رہے ہیں، اس میں کسی طرح کا کوئی تفاوت نہیں ہوتا۔ اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں کہ کیوں اسباب کے ساتھ جوڑ دیا، یہ اس کا مجمع نہیں ہے اور نہ وہ بات کی جا سکتی ہے۔ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بسا اوقات ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ کبھی جب کوئی ظاہری سبب مخفی ہوتا ہے یا کمزور ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ہم کو کوئی انعام، کوئی نعمت، کوئی فراخی مل جاتی ہے، تب تو ہم اس کو اللہ کی رحمت سے جوڑتے ہیں، لیکن بظاہر جب کوئی سبب قوی ہوتا ہے، جب ہم محنت کرتے ہیں، ہم سے اوپر والا کوئی محنت کرتا ہے، تب ہم اس کو اللہ کی رحمت کی طرف نہیں پہنچاتے، اس کو نہیں جوڑتے کہ یہ اللہ کی صفت رحمت کا اثر۔ اسی لیے ہر وقت تمام چیزوں میں جو بھی ہو ہمیں اللہ کی صفت رحمت کی طرف اس کو پھیرنا چاہیے، حتیٰ کہ اگر کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، کسی مصیبت میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، تب بھی ہم کو اللہ پر یہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ رحمان و رحیم ہے، اور یہ جو بظاہر چھوٹی سی تکلیف، چھوٹی سی مصیبت، چھوٹی سی پریشانی آئی ہے اور وہ بھی میرے کرتوتوں کی وجہ سے آئی ہے، لیکن میرے کرتوت کی وجہ سے بسا اوقات یہ پریشانی نہیں آئی تھی، اللہ نے معاف کر دیا تھا، لیکن ابھی جو اس کرتوت کی وجہ سے یہ چھوٹی سی تکلیف آئی ہے، اس میں بھی اللہ کی صفت رحمت کا ایک پہلو سے اثر ہے۔ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کچھ بھی، انعامات کی بات چھوڑیے، مصیبت اور پریشانی کے وقت میں اللہ کی صفت رحمت کی طرف متوجہ ہونا کہ کہیں اللہ اسی پریشانی کو ڈال کر کے مجھے اپنی طرف کھینچنا اور بلانا چاہتا ہے، اور اس مصیبت کے بعد میرے لیے جو اللہ کی صفت رحمت کی وجہ سے منصوبہ بندیاں ہیں میں اس کو سمجھ نہیں پا رہا ہوں، انشاءاللہ آگے چل کر کے وہ نعمتیں، وہ جو اس کے پیچھے چھپی ہوئی نعمتیں، راحتیں ہیں، وہ جب میں دیکھوں گا تو اس تکلیف کا مجھے احساس بھی نہیں ہوگا۔ یہ ایک مومن کا امتیاز ہونا چاہیے، یہی ہے صبر۔ اور جب بھی کوئی نعمت ملے تو اس میں
تمام ظاہری اسباب سے ہٹ کر سب سے پہلے رحمت الہی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ کچھ نہیں ہے، سیدھے رحمت الہی کی وجہ سے یہاں تک مجھے یہ چیز ملی ہے۔ اگرچہ بیچ میں یہ سب کڑیاں ملی ہوئی ہیں، ان سب کا بھی شکر ادا کرنا ہے، ان سب کی بھی عظمت کرنی ہے، اس لیے کہ جس شخص کے دل میں بظاہر یہاں سے وہ چیز مل رہی ہے، اس کی عظمت، اس کی فضیلت یا اس کی احسان مندی کا جذبہ دل میں پیدا نہیں ہو رہا ہے، تو اس کے پیچھے سبب، اس کے پیچھے سبب، اس کے پیچھے سبب، پھر تمام اسباب کے ساتھ وہاں رحمت الہی وہاں تک کیسے بندہ پہنچے گا، اس کا کیسے شکریہ ادا کرے گا، اس کا کیسے احسان مند ہوگا؟ جو ظاہر میں جو چیز دکھ رہی ہے، جب اس سے اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور وہ اس کا احسان مند نہیں ہے، اسی کو کہا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ ایسے ہی گھر میں ہونا چاہیے، یہی ہے سب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 3 واقعات میں یہی دکھایا گیا۔ حضرت خضر تکوینی نظام کے ماہر، اس کے علم والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا تکوینی نظام کیسے چلاتے ہیں، اور اس میں بظاہر جو انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو لگتا ہے کہ یہ تکلیف پہنچ رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے کیسے اس کے لیے راحتیں ہوتی ہیں، وہی تو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے میں ہمیں بتایا گیا۔ چونکہ آخری زمانے میں یہ بہت ہوگا کہ پریشانی آئے گی، تو انسان جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے پر غور کرے گا کہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی جن لوگوں نے ہم کو کشتی میں بٹھایا، اس کی اچھی خاصی کشتی اس کا تختہ اکھاڑ دیا، جس بیچارے نے کشتی پر چڑھانے کے لیے سوار کیا، وہ سوار کرنے کے لیے پیسے نہیں لیے، اس کے باوجود اسی کی کشتی، یعنی تو ایسا ہو گیا جس کے پلیٹ میں کھائے اسی کے پلیٹ میں چھیڑا کیا۔ حضرت موسیٰ نے یہی تو کیا، حضرت نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا، بیچارے نے ایسے ہی سوال کیا، آپ نے اس کی کشتی پھاڑ دی، وہ اس کی کشتی کے تختے اٹھا دی۔ تو بظاہر اچنبھا سا لگا، ایک مشقت کی بات آئی، ایک پریشانی کی بات آئی کہ تھوڑا بہت پانی اس میں آ سکتا ہے، لیکن اس کے پیچھے اس کشتی والے کے لیے جو راحت تھی وہ بعد میں اجاگر کی گئی۔ ایسے ہی جو بچے کو قتل کر دیا گیا، یہاں ہمارے طلبا ہم لوگ پریشان نہ ہو، حضرت خضر مکلف شرعی نہیں ہے، اس وجہ سے یہ والا ذہن میں سوال نہیں آنا چاہیے کہ ان کو کیوں قتل کر دیا۔ وہ تکوینی نظام کو چلانے والے، اللہ کے نظام کو نافذ کرنے والوں نے۔ حضرت اسرائیل ہماری روح نکالتے ہیں، کوئی آدمی کا اس کی روح کیوں نکال، اس نے کیا کیا تھا؟ تو یہ سوال ہی ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ حضرت خضر نے اس بچے کو قتل کیوں کیا، لیکن اس کے پیچھے جو بات تھی وہ حضرت موسیٰ کے سامنے واضح کی گئی۔ اسی طریقے سے دیوار والا معاملہ وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ سیدھی کر کے، حالانکہ ان لوگوں نے مہمان نوازی نہیں کی، کھانا نہیں کھلایا، لیکن اس کے باوجود وہ دیوار سیدھی کر دی۔ تو حضرت موسیٰ کو لگا کہ یہ لوگ ایسے تھے کہ ان کے ساتھ یہ والا سلوک نہیں کیا جانا چاہیے تھا، لیکن بعد میں حضرت خضر کو ان کے سامنے بات واضح کر دی۔ تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بسا اوقات ظاہری واقعہ ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر اس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیوں۔ اس وقت بھی ایک مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اس سے جڑے ہوئے جو واقعات ہیں، اس کا جو انجام ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت کی بنیاد پر ہمیں یہ امید ہے کہ اس کے پیچھے انشاءاللہ نتائج اچھے ہوں گے، اس سے کچھ اچھا ہی نکلے گا۔ ایک مومن کی شان ہونی چاہیے، اور اس زمانے میں یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ خیر، بات اصل چلی تھی الرحمن الرحیم، صفت رحمت، کہ الحمدللہ رب العالمین پورا نظام جو چلا رہا ہے اس کے پیچھے جو اصل صفت ہے اللہ کی وہ صفت رحمت، پورا نظام چلا رہا ہے۔ اس صفت رحمت کے سلسلے میں ایک پہلو سے بہت ہلکی سی گفتگو یا چند چھینٹیں مارنے کی کوشش کی، ادنا سی کوشش۔ اصل جو بات بتانی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ تمام کی ضرورتیں تمام مخلوقات کی اس صفت رحمت کی وجہ سے پوری کرتے ہیں، انسانوں کی بھی تمام ضرورتیں جسمانی بھی اور روحانی بھی، لہذا جس کے اندر اس صفت رحمت کا
جتنا ذرہ ہوگا وہ مخلوقات کو اتنا نفع پہنچائے گا، جس کے اندر اس صفت رحمت کا جتنے ذرے اتنا کچھ اللہ کی اس صفت رحمت کا عکس جس کے دل میں جتنا ہوگا، اسی صفت رحمت کی وجہ سے اس سے جسمانی ضرورتیں اور روحانی ضرورتیں مخلوقات کی پوری ہوں گی۔ اس لیے مخلوقات میں سب سے زیادہ جو نفع پہنچا ہے اس دنیا کو، اللہ کے بعد پوری کائنات کو جس ذات اور جس شخصیت سے سب سے زیادہ نفع پہنچا ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تمام عالم کے لیے ان کو رحمت بنا کر بھیجا، یعنی ان کے ذریعے سے مخلوقات کو، تمام کائنات والوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچے گا۔ اور جب اللہ کی اس صفت رحمت کا استحضار ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بندہ نفع پہنچاتا ہے، اس کی وجہ سے نفع پہنچتا ہے، تو وہ انسان ان تمام منافع کو جو تمام مخلوقات کو پہنچ رہی ہے، خود اس کی ذات کو پہنچ رہی ہے، وہ اس کو اپنی ذات سے نہیں جوڑتا بلکہ وہ اس کو اللہ کی طرف پھیرتا۔ اسی لیے اگر بظاہر کسی سے کسی کو کوئی نفع پہنچے، چاہے وہ علمی روحانی ہو، چاہے وہ جسمانی ہو، چاہے وہ جسمانی ضرورتوں کی تکمیل کے حوالے سے ہو، لیکن وہ اس کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری طرف سے خارزاد ہے، لہذا مجھے اس دنیا میں اس کا نفع مل جانا چاہیے اور مجھے اس کام کی وجہ سے مجھے ہی اس کا پورا کریڈٹ ملنا چاہیے، تو اس کا انجام سب سے برا ہوگا۔ اسی لیے آخرت میں سب سے پہلے 3 لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، 3 طرح کے لوگوں کو۔ وہ لوگ جو لوگوں کو علمی اور روحانی فائدہ پہنچاتے ہیں، یعنی عالم ہیں، لیکن وہ اس علم اور نفع کو پہنچانے میں، اس کام کو انجام دینے میں یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ کی طرف سے صفت رحمت کا اثر ہے اور میں اسی سبب سے، اسی رحمت کی بنیاد پر جو کچھ ٹوٹا پھوٹا کر پا رہا ہوں یہ سب اس کی دین ہے، لہذا مجھے اس کی رضا چاہیے۔ جب یہ چیز نہیں ہوگی تو کیا کرے گا وہ یہ سمجھے گا کہ کسی کا کوئی دخل نہیں، یا اگر وہ بھی ہو تو اس کی رضا نہیں چاہے گا، کم سے کم یہ چاہے گا کہ میں یہ جو کر رہا ہوں، میں لوگوں کو درس دے رہا ہوں، میں لوگوں کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، میں لوگوں کو یہ بات بتا رہا ہوں، میں لوگوں کی فلاں ضرورت پوری کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، یہ سب وہ اپنا ذاتی سمجھے گا، یا کم از کم درجے میں وہ اس کا فائدہ اپنی طرف پہنچانا چاہے گا اسی دنیا میں اور اس کا کریڈٹ لینا چاہے گا۔ اسی کا نام ریا، اس لیے کہ وہ اس کا اثر نہیں سمجھ رہا، وہ اس کو اللہ کی صفت رحمت سے نہیں جوڑ رہا۔ اگر اللہ کی صفت رحمت سے جوڑتا تو اس کی رضا کی خاطر کرتا، نہیں جوڑ رہا، اس وجہ سے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے یہیں پر اس کا بدلہ مل جائے، میں کر رہا ہوں۔ ایسے ہی مال والا دوسرا وہی شخص ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خوب خرچ کر رہا، لیکن اس لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں بظاہر، لیکن اس کے باوجود جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اپنا ذاتی مال، ذاتی ملکیت سب کچھ اپنا حاصل کیا ہوا سمجھ رہا ہے، اس وجہ سے اس مال کو خرچ کرتے ہوئے اللہ کی رضا مطلوب نہیں ہے۔ اگر اللہ کی صفت رحمت ملحوظ ہوتی اور یہ ذہن میں ہوتا کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دینے کی بنیاد پر خرچ کر رہا ہوں، تو اپنا کچھ نہیں ہے، مال بھی اسی نے دیا، خرچ کرنے کی توفیق بھی اسی نے دی، تب تو نفع ملے گا اس کا۔ اور اگر وہ بات نہیں ہے تو پھر جہنم میں ڈالا جائے۔ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگا رہا،
لیکن مقصود کیا ہے کہ میری بہادری شجاعت لوگوں کے سامنے آئے، لوگوں کو پتا تو چلے کہ میں کتنا بہادر ہوں، کتنے لوگوں کو ڈھیر کر سکتا ہوں۔ اللہ کی رحمت پیش نظر نہیں ہے، اس کی رضا مقصود نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ اس جنگ میں آنے تک مجھے جو اللہ نے تیار کیا اور اس کے لیے جو اسباب فراہم کیے گئے ان سب میں اللہ کی رحمت کا دخل ہے، میرا کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ چیز اس کے پیش نظر ہوتی تو وہ کبھی بھی اس کو اپنی طرف منسوب نہیں کرتا اور اس کو مقصود اللہ کی رضا ہوتی، لیکن یہاں مقصود اللہ کی رضا نہیں۔ ہم ایک پہلو سے صرف غور کر لیں کہ آج کوئی بھی آدمی جو کچھ کر رہا ہے اس میں صرف کیا اس کے پیچھے ایک ظاہری سبب اس کی محنت وہی ہے، اس کے پیچھے دیکھ لیجیے اس کی صحت، اس کے ایام جو گزرے ہیں، اس کی تربیت کرنے والے، اگر وہ کوئی بول رہا ہے کچھ یا کچھ کر رہا ہے، کوئی سائنسی ایجاد کر رہا ہے، کوئی تحقیق کر رہا ہے، تو اس کو پڑھنے لکھنے کے مواقع، ایسے اساتذہ تک اس کو پہنچانا، ایسے ادارے میں پہنچانا، گھر والوں کی طرف سے اس کو ایک طرح سے بے نیازی، پھر اس گھر میں پیدا کرنا، اس ماں باپ سے پیدا کرنا جو ماں باپ اس کی فکر رکھتے ہیں کہ اس بچے کی تربیت اچھی ہونی چاہیے، اس کو ماحول کا ملنا، اس کے ذہن کا صحیح ہونا، پھر برے دوستوں کی وجہ سے اس کا بگڑ نہ جانا، اچھے دوستوں کی وجہ سے اس کے اندر پڑھائی کا جذبہ، ماحول، یہ تو بہت معمولی چیزیں ہیں۔ ہر ایک کام، ایک چھوٹا سا کام جب ظاہر ہوتا ہے تو وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے یہ چیز پڑھی اور جا کر کے پڑھا دی یا بتا دی، بلکہ اس کے پیچھے ماں کے رحم میں آنے سے پہلے سے لے کر کے اب تک کے جتنے اسباب ہیں اس میں کیا دخل ہے ہمارا، وہ تمام اسباب اللہ کی رحمت کے اثرات۔ ہم یہ فکر کریں، لہذا جب اگر کوئی بھی چیز ہم کریں یا ہم سے کوئی بھی چیز ہو جائے تو ہم اس کو اللہ کی طرف پھیریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے ماں باپ کے دل میں وہ رحم ڈالا تبھی تو انہوں نے پرورش کی، اگر رحم نہیں ڈالا ہوتا تو وہ پرورش کیوں کرتے، وہ اتنی قربانی ہمارے لیے کیوں دے، کیوں ماں 9 مہینے اپنے پیٹ میں جھیلتی، کیوں ماں اتنی تکلیف کے ساتھ ولادت کا عمل انجام دیتی، کیوں باپ رات دن ایک کر کے کما کر ہمیں کھلانے میں، آپ کو کھلانے میں فرحت اور خوشی محسوس کرتا۔ یہ سب اسی اللہ کی صفت رحمت کے مظاہر اور اثرات ہیں۔ بہت معمولی ہے ہم جو سمجھ رہے ہیں، اسی لیے قرآن میں کہا گیا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي۔ یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انبیاء کا نظام، جو حضور کو بھیجا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنوں کے اندر، جگہوں کے اندر جو اپنی رحمت زیادہ ڈال دی، پھر یہ بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں رحمت ڈال کر کے ہم کو بتا بھی دیا کہ ہم نے اس میں رحمت ڈالی ہے، لہذا ہماری رحمت کو کھینچنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ رمضان کے اندر قرآن اتارا، الرحمن علم القرآن، قرآن کا اتارنا یہ اللہ کی صفت رحمت کا اثر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلانا اللہ کی صفت رحمت کا اثر۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان میں خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب و شعبان میں برکت دے دیجئے، یعنی اس میں ہماری عبادتوں میں، ہماری طاعتوں میں ہمارے لیے برکت رکھیے کہ ہماری عبادتیں بڑھ جائیں، تاکہ ہم رمضان میں عبادت کے لیے تیار ہو پائے۔ جب کوئی اہم میچ ہوتا ہے اس کے لیے پریکٹس پہلے سے شروع کی جاتی ہے، پہلے سے ساری جانچ کی جاتی ہے۔ تو یہ شعبان اور رجب، یہ دونوں مہینے رمضان میں اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے جو قوت، جو ہمت، جو جذبہ،
درکار ہے اس کے لیے یہ دونوں مہینے تیاری کے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. کہ اللہ کچھ پتہ نہیں ہے, بظاہر کوئی بھی ہٹا کٹا لگ سکتا ہے دیکھنے میں, لیکن کچھ پتہ نہیں کہ اگلے لمحے وہ زندہ رہے گا یا نہیں. لیکن چونکہ آپ کی رحمتیں جو رمضان میں برستی ہیں اور ان رحمتوں کے برسنے کی وجہ سے پورے سال کی جو خطائیں انسانوں کی ہیں وہ سب معاف ہوتی ہیں, تو آپ قریب پہنچ گئے ہیں رمضان کے. اس سے پہلے مت اٹھا لیجیے, رمضان کی رحمتیں ہمیں بھی دے دیجیے تاکہ ہماری کایا پلٹ جائے, جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ معاف ہو جائے, ہم بھی اس قابل ہو جائے کہ آپ کے دربار میں پہنچے تو گناہ مٹ چکے ہوں. رمضان تک پہنچا دیجیے. مبلغنا رمضان میں یہ پہلو بھی ہے کہ اللہ رمضان میں روزے کی, وہاں عبادتیں کرنے کی, یہ سب توفیقیں دے دیجیے. تو رجب اور شعبان میں رحمتیں ہیں, برکتیں اللہ نے رکھی ہیں. پھر اس رجب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشہر حرم میں سے بنایا ہے, جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ وما خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم. لہٰذا اس میں رحمتیں ہیں, برکتیں ہیں, اللہ نے اہمیت اور عظمت رکھ دی, عظمت رکھ دی ہے, فضیلت رکھ دی ہے, تو اس میں گناہ کا ارتکاب نہایت سنگین ہو جائے. ایک عجیب و غریب بات ہے, میں ایک بات کہہ کے بس اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے نزول کا وقت بتایا بھی جاتا ہے, لیکن وہ ایک دم فکس یہ نہیں ہوتا کہ اس وقت میں, بلکہ دورانیہ بتایا جاتا ہے. مثال کے طور پر جمعے کے ہی سلسلے میں کہ گھڑی جمعے کے اندر ایسی ہے کہ اگر اس میں بندے نے کچھ بھی اللہ سے مانگ لیا تو وہ پوری ہو کر رہے. تو ایک دورانیہ بتا دیا جمعہ کا دن, لیکن وہ فکس نہیں بتایا کہ فلاں بج کر فلاں منٹ, اتنے بج کر اتنے منٹ اس سیکنڈ پر. یہ کہ اللہ کی رحمت, اس لیے کہ جب ایک وقت متعین طور پر وہی بتا دیا جائے تو آدمی ایک طرح سے بے نیازی والا, بے نیاز ہو جاتا ہے, وہ بھی کہتے ہیں مجھے رحمت. لیکن ایک دورانیہ متعین کر کے اس میں کوئی چیز رکھ دی جائے تو طلب بڑھ جاتی ہے. مثال کے طور پر ایک سسپنس کہ بھائی اس پورے دائرے میں ایک جگہ متعین کر دی جائے, یا کوئی دورانیہ, کوئی جگہ, کوئی علاقہ, کہ اس میں فلاں چیز رکھی گئی ہے, بہت قیمتی چیز ہے. تو انسان پورے کے سلسلے میں خوب چکر لگائے گا, اس کے اندر طلب, جوش, جذبہ, یہ اپنی پوری انرجی اس میں خرچ کرے گا, صرف کرے گا. اور اگر بتا دیا جائے کسی جگہ پر رکھا ہوگا تو وہ جذبہ آئے گا سامنے, نہیں آئے گا. تو ایسے ہی جمعے کے, ایسے ہی رمضان میں جو شب قدر ہے وہ بتا دیا گیا کہ رمضان میں, اور اس کا بھی غالب گمان بتا دیا گیا کہ کس میں ہے, آخری عشرے میں. لیکن ایک متعین رات نہیں, تاکہ کم سے کم بندے اس کے اندر اللہ کی طرف سے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے, وہ کتنا افضل ہے نہیں معلوم, وہ اللہ کی رحمت کا اثر ہے, اللہ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو اس کے لیے جذبہ بیدار کرنا بھی اس میں شامل ہے. یہ بھی اللہ کی صفت رحمت کا اثر ہے. تو اللہ کی صفت رحمت کے اثرات کو ہم سمجھیں. بس میری پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی حالت ہو, ہم اللہ کی صفت رحمت کو اگر ملحوظ رکھیں گے تو کسی بڑی سے بڑی پریشانی میں بھی مایوس نہیں ہوں گے. ایک حوصلہ رہے گا, ایک عزم رہے گا, اور بڑی سے بڑی کامیابی اور بڑی سے بڑی خوشی ہوگی تو اترائیں گے نہیں, اپنا نہیں سمجھیں گے. کرنے سے پہلے سبب اختیار کرنے کے لیے اپنا عزم, اپنی قوت, اپنا ارادہ ہونا چاہیے, اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. ہو جانے کے بعد اپنی طرف بالکل اس کو منسوب نہیں کرنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ.